کسی نے کہا وہی جاہلانہ قول ہے کہ بھئی جتنا علم ہے اتنا عمل کرو، زیادہ نہ سیکھو، پہلے جو علم ہے اسی پر عمل کر لو، زیادہ علم حاصل کرو گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب میں آسان سی ایک بات کہتا ہوں کہ ایک یہ سوچ ہے، اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ کون سا علم فرض ہے؟ اس کی تشریح میں جو ہمارے علماء نے اکابرین نے کلام کیا وہی ہے کہ 3 طرح کے علوم سیکھنا فرض ہیں: علم العقائد، علم احکام شرعیہ عملیہ، اور تیسرا گناہوں کی معرفت کا علم۔ اور ان کا بتا دیا اتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے، مثلا عقائد میں اتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ بدعت میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ احکام شرعیہ عملیہ جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، اسی طریقے سے مطلب جیسے زکوٰۃ لے لیجئے، زکوٰۃ کے اندر بہت سارے مسائل، حج کے بہت سارے مسائل، ان کے بارے میں کم از کم اتنا علم سیکھنا کہ یہ عبادات تقاضائے شریعت کے مطابق کامل اور اغلاط سے محفوظ رکھ کر ادا کی جا سکے۔ پھر تیسرا، اور اسی طرح پھر معاملات، تجارت کر رہے ہیں آپ، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، شرکت ہے، مداربت ہے، اسی طریقے سے پھر زوجین کے باہم معاملات ہیں، ان تمام یہ معاملات کہلاتے ہیں۔ ان کا اتنا علم سیکھنا کہ ہر معاملے کو بالکل شریعت کے موافق ادا کر سکیں۔ تیسرا پھر گناہوں کی معرفت، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، یہ تمام سیکھنا ان کے بارے میں یہ فرض ہے۔ اب یہ نبی کریم کا پیغام ہے، ادھر یہ ان کا پیغام ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں تھوڑے سے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک طرف یہ ناقص سوچ ہے کہ جی زیادہ علم نہ سیکھو، بس جتنا علم ہے پہلے اس پہ عمل کرو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور ایک آپ کے نبی کے سٹینڈرڈ بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا تو تمہیں سیکھنا ہی پڑے گا، اور جب سیکھو گے تو اتنے پر تو عمل کرنا ہی ہوگا۔ اب ان کی سنیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں؟ میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں اے لیول او لیول تک تعلیم ہر ایک کو حاصل کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ آگے اپنی اسٹڈی جاری رکھنا چاہیں تو وہ آپ کی ثوابدید پر ہے، لیکن اس سے پہلے نو چوائس، آپ کو سیکھنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ کو ان کے پیرنٹس کو اس پہ سزا دی جائے گی۔ باہر کے ملکوں میں جا کر ہر شخص اس پر مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، اس اسٹینڈرڈ تک نہیں دے گا گناہگار ہوگا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک شرعی اسٹینڈرڈ ہے کہ سیکھنا ہی پڑے گا، اور جو اس میں قابل عمل باتیں ہوں گی ان پہ لازم عمل کرنا پڑے گا۔ یہ اپنی اگر ہر ایک منطق بنا لے تو آپ خود سوچئے کہ ایک شخص کوئی بات سیکھتا ہی نہیں ہے، صرف ایک آدھ چیز سیکھ کر کہتا ہے بس بھائی جتنا میں نے علم سیکھا میں اس پہ پہلے صحیح طرح عمل کر لوں پھر دوسرا سیکھوں گا۔ آپ خود بتائیے کہ پھر وہ علم کیسے سیکھے گا، اس کو فرض علوم کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر شخص کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیں، وہ تھوڑا تھوڑا علم سیکھ کر اپنے جان چھڑاتا رہے اور اس طرح آخرت میں بروئے ذمہ ہو جائے۔ لیکن ہماری سوچ اور فکر پر آخرت کے درجات یا اخروی انجام موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سب چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ بھی نہیں فرمایا قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کر لو، نو، اہل علم کے پاس جاؤ اور علم سیکھو جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ اور لازم سی بات ہے کہ جب معلوم ہوں گی تو عمل بھی کرنا پڑے گا، اس لیے دوسرے مقام پہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق اس میں علماء اور مفتیان کرام ہر زمانے کے شامل ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ اب اس لیے اس طرح کے ناقص سوچے چھوڑ دیں